الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے، یعنی 16واں روزہ چل رہا ہے۔ آج کے اس پر نور لمحات کے اندر میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے نرمی اختیار کیجیے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ حق بول کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ ایک فطرتی دین ہے اور بڑا ہی نرم دین ہے۔ اس دین کو سمجھنا ہو تو دیگر ادیان کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ کتنا نرم دین ہے۔ پہلے دنوں کے اندر اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو اس کی سزا سخت تھی۔ اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگ جاتی تھی تو حکم یہ ہوتا تھا کہ اس کپڑے کو اتنا کاٹا جائے، اور جو کوئی چوری کرتا تھا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے چوری کی ہے، یہ بندہ چور ہے۔ دین اسلام کے اندر اتنی نرمی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب کے دین میں یہ رکھ دیا کہ کوئی اگر کہیں پہ نجاست لگ جاتی ہے تو کاٹنا نہیں پڑتا، بندہ دھو لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا نرم دین ہے۔ دوسرے لوگوں کے دینوں کو سامنے رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ عیسائیوں کو سامنے رکھ لیں، عیسائی ابھی یہ آج میرا خیال ہے کہ سوموار کا دن ہے، کل اتوار کا دن گزرا ہے، تو اس دن کو عیسائیوں کا ایسٹر تھا، یعنی کہ ان کی عید تھی۔ 40 دن کا ان کا روزہ ہوتا ہے، وہ 8 پہرا روزہ رکھتے ہیں 24 گھنٹے کا۔ تو اتنا سخت روزہ، یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ کملی والے محبوب کے صدقے دین اسلام اتنا نرم ہو گیا کہ ہمارے لیے روزہ بھی چھوٹا ہو گیا اور روزے بھی 29 یا 30 ہوئے، 40 پکے فکس نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر اتنی نرمی رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرمی کو ہی اختیار کرتے۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی 2 آپشنیں رکھی جاتی، 2 کام رکھے جاتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نرمی والا کام ہوتا تھا اس کو پسند فرماتے، وہی اختیار فرما لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ خود نرم ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور جس بندے کا مزاج نرم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دین کے معاملے بھی اور مخلوق سے محبت کرنے کے معاملے میں نرم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے نرمی اختیار فرما دیتے ہیں۔ اب عبادات کی طرف چلیے کہ نماز ہے، نماز ہم پڑھتی ہیں۔ نماز انتہائی آسان عبادت ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ حضور علیہ السلام لے کے آئے تو پھر راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، عرض کی حضور آپ اس کو کم کروائیے۔ حضور علیہ السلام 9 دفعہ گئے اور 45 نمازیں معاف کروائیں، اور 5 نمازیں امت پر فرض ہوئیں۔ تو یہ کتنا آسانی والا معاملہ ہمارے لیے ہو گیا
کہ اس کا اجر دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملا کرے گا۔ یہ ایسا آسان اور اتنا نرم دین، اتنا میرے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے یہ سب کچھ عنایت فرمائی ہے۔ نماز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ مسافر ہے یا سفر میں ہے یا وہ اپنا بیمار ہے، اس کے لیے بھی نرمی دی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی بندہ ہو اس جگہ پہ ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ربع زمین کو امت محمدیہ کے لیے مسجد بنا دیا، سجدے کی جگہ بنا دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مسجد پاس ہو تو جان بوجھ کر ہی انسان کرے کہ میں نماز چلو گھر ہی پڑھ لیتا ہوں۔ ایسے بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کسی وجہ سے بیمار ہو، دشمن کا خوف ہو، بارش ہو یا آندھی طوفان ہو، کوئی ایسا خدشہ ہو جانی نقصان کا، تو پھر حکم ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کر لے۔ یہ دین اس طرح کی نرمی پیش کر رہا ہے۔ ہم لوگ نرمی کا مطلب بھی غلط لیتے ہیں اور سختی کا مطلب بھی غلط لے لیتے ہیں۔ ہمیں اصل میں دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیندار تو بن جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین بہت پڑھ چکے ہیں، ہمارے پاس بے شمار علم آ گیا ہے۔ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ جو علم والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں وہ کہتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور جتنا میرے پاس علم ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی ڈگریاں دکھاتے ہیں کہ بھائی میری یہ ڈگری ہے، میں اتنا پڑھا ہوں، فلانی جگہ سے پڑھا ہوں، فلاں۔ وہ ایک نااہل بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے علم کی ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جو خود بخود پھیلتی ہے۔ اسی طرح عمل کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ خود بخود پھیلتی ہے۔ انسان ان خوشبو کی خوبی ہوتی ہے کہ انسان جتنا اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے نا اتنا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انسان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کے نامہ مال سے جو یہ عمل ہوتا ہے اس کی جزا ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چھپاتا ہے تو خوشبو کی یہ خوبی ہے، خاصیت ہے، وہ خود بخود اڑ کے بندے کے دماغ کو معطر کر دیتی ہے، اور اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی رکھی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ وہ صحابی آنکھوں سے نبینے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے اذان کی آواز آتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں جی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ہم اس والا جو معاملہ ہے، اس طرح کا معاملہ ہم آسانی والا معاملہ رکھ لیتے ہیں کہ بھائی گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یار ایسی بات نہیں ہے۔ جو گھر میں پڑھنے کا حکم ہے نا، وہ گھر میں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کر لے۔ حکم یہ ہے کہ اگر تو بیمار ہے تو پھر تیمم کر لے۔ حکم یہ ہے کہ تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لے۔ ایک صحابی تھے، ان کو مسئلہ تھا بواسیر کا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو لیٹ کے اشارے کے ساتھ ہی نماز ادا کر لے، کیونکہ کچھ نہ کچھ کرنا تیرا کام ہے، بخش فرمانا اس کا کام ہے۔ اس خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ سارا دین والا معاملہ بڑا نرم رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ نماز ضرور پڑھیں، اس کی تسبیحات ضرور۔ ہم اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چلو لیٹے ہیں تو لیٹ کر ہی نماز ادا کر لیں۔ یہ نرمی ہے دین کے اندر۔ یہ نرمی نہیں ہے کہ پڑھنا ہی نہ، نرمی یہ ہے کہ پڑھے پر کسی طریقے سے پڑھے۔ وہ آپشن دی ہوئی ہیں اسلام نے کہ اس صورتحال میں اس طرح کر لو، اس صورتحال میں اس طرح کر لو، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو زکوٰۃ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر مہینے زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارا جو نصاب ہے، تمہارا جو مال ہے، جب وہ اس قدر ہو جائے کہ اس کو پڑے پڑے سال گزر جائے، یعنی اتنا اضافی ہو جائے، اس کی تجھے ضرورت ہی نہ ہو، تو فرمایا کہ پھر تم یہ کرنا ہے کہ 50% نہیں کرنا، 25% نہیں کرنا، صرف 2.5% جو ہے، یعنی 1,00,000 میں سے 2,500 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکال دینی ہے۔ جب تو زکوٰۃ نکالے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پسند آ جائے گی، اللہ قبول فرما لے گا اور تیرے مال کو پاک فرما دے گا۔ دیکھیے اب ہم اگر ایک بنگلہ لیتے ہیں، کوٹھی لیتے ہیں، بڑا قیمتی لیتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں پڑ رہی۔ ہم گاڑی بڑی مہنگی لیتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں پڑ رہی، کیونکہ وہ اس نے اپنی ضروریات کے
لیے، اگر کوئی بندہ بزنس کرتا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یعنی کہ دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آدھا تم مال دے دو ہر مہینے دو، نہیں کہا کہ سال کے بعد نصاب اس طرح کا ہو گیا ہے، اس نصاب میں پہنچ چکے ہو کہ سال گزر چکا ہے تو پھر اس میں لاکھ میں سے 2500 دے دو۔ یہ کتنا آسان دین ہے۔ اسی طرح روزے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ روزہ جو بندہ مسافر ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے اسے حکم ہے کہ وہ دن گن لے، جب موسم دوسرا آ جائے، جب یا تیرے پاس وقت ہو تو پھر وہ روزے رکھ لے آسانی، یا نہیں پھر بھی رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دے دے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ کتنا آسان دین ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ ہے، حج کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہر سال ہی تو نے آ کے حج کرنا ہے، فرمایا نہیں، جب تیرے اندر استطاعت ہو، جسمانی بھی طاقت ہو، مالی بھی طاقت ہو، اور تو زندگی میں ایک دفعہ بھی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دیں گے، تجھے پسند فرما لیں گے۔ اگر تو پھر بھی نہیں آتا تو پھر تیرے لیے یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے، تو اپنی اصلاح کر، موازنہ کر، محاسبہ کر کہ تو کس طرف چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں فرائض کی صورت میں، تو فرائض میں اتنی نرمی ہے تو نوافل میں کتنی نرمی ہوگی۔ اس کے متعلق بھی ہم ایک حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر کا ایک دور ہے، واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ گھر تشریف لے کے آئے تو آگے دیکھا کہ ستون کے ساتھ نا رسیے باندھی ہوئی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب رات کو اللہ کی بات کرتی ہیں تو تھک جاتی ہیں تو رسیاں باندھ کے اس ستون کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا رسیاں کھول دو، کیونکہ اس طرح نہیں، جتنی تم میں طاقت ہے اتنی خالق کائنات کی بات کرو۔ یہ دیکھیں کتنا آسان دین ہے، کتنا معاملہ ہے ہمارے لیے۔ ہم دیکھیے کہ فرض ادا نہیں کرتے اور نوافل کے لیے ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ فرائض میں اتنی نرمی ہے تو پھر ہمارے لیے یہ نوافل میں کتنی نرمی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو بھی ہو اخلاص کے ساتھ ہو، چاہے 2 نفل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سیدنا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 نفل ہی ابھی شروع کرتے تھے تو رات گزر جاتی تھی۔ دیکھیں نا، وہ ضروری نہیں کہ بہت 100 پڑھو، 2 پڑھ لو، لیکن دوام ہونا چاہیے اس کے اندر، جو روزانہ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تھوڑا سے 2 نفل پڑھ لو، 4 نفل پڑھ لو، پڑھو گے، جب پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کے اس عمل کو قبول فرما لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے مستقل روزے رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ کچھ صحابہ تھے حضور علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، 2 دن، 3 دن، 4 دن۔ ایک دن دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے چہرے کے قدر کیوں بدل گئے ہیں، رنگ بدل گئے ہیں، کیا معاملہ؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے نیت کی ہے کہ ہم روزے سے ہی رہا کریں گے، تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا ایسا عمل نہیں، میرا معاملہ کچھ اور ہے اور آپ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو میرا خالق کھلاتا ہے، کیا تم میری مثل ہو سکتے ہو؟ یعنی کہ حضور علیہ السلام نے اتنا مشقت میں پڑھنا جو امت کے لیے ہے یہ پسند نہیں فرمایا۔ یہ مسواک ہی دیکھ لیجیے، یہ مسواک ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت میں پڑھنا گراں نہ ہوتا، مجھے خدشہ نہ ہوتا، یہ میری امت مشکل محسوس کرے گی تو میں تو اپنی امت کے لیے مسواک کرنا واجب قرار دے دیتا۔ یہ دیکھیے نا کیسا معاملہ ہے، ہمیں اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسی طرح کہ مال صدقہ ہمیشہ کرنا جو ہے اس کے متعلق، یعنی کہ سارا مال ہی دے دینا، خود بکاری بن کے کبھی اس سے مانگ کبھی اس سے مانگ، اس بات سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے۔ کہ دین تو اتنا نرم ہے بھائی، دین کو سمجھیے تو صحیح۔ ہم نے دین جہاں پہ نرم ہوتا ہے وہاں پہ سختی کرتے ہیں، جہاں پہ سختی ہے وہاں پہ نرمی کر دیتے ہیں۔ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ یہ دیکھیں نا، بیٹی کی نکاح کرتے ہیں، بیٹے کا نکاح کرتے ہیں، اس کی شادی کرتے ہیں، پہلے وہ لڑکے والے جو ہیں وہ تو جہیز بے شمار مانگ لیتے ہیں اور لڑکی والے جہیز زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں شریعت نے اتنی سختی تو کہی نہیں ہے۔ تو ہم مہندی پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، پہلے بہت خرچ کرتے ہیں، ہر طرح کی ڈشیں پکانے کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ تو حکومت کی طرف سے 1 ڈش کے خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوتی ہے، ورنہ یہ تو کم نہ کریں۔ اور قرض اٹھا کر اتنا خرچ کر لیتے ہیں، اور جب وہ
ملنے کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پہ بڑا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب نکاح کا وقت آتا ہے، حق مہر کا وقت آتا ہے تو وہاں پہ یہ ساتھ ہی نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مثال بنی ہے، وہ لوگ اکثر بزرگ کہتے ہیں جی شریعت کے مطابق بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آواز لگا دیتے ہیں کہ بھائی 32.5 روپئے تھی حق مہر رکھ دو۔ بھائی اس جگہ پہ ضرورت تھی تم صحیح عمل کرتے، صحیح تم مال خرچ کرتے، لڑکی کو دیتے، لڑکی کو پہلے دن پتہ چل جاتا کہ میرے سسرال کہ ہاں میری بڑی قدر ہے، اس کا سینہ پہلے ہی ٹھنڈا ہو جاتا۔ جس کی ابتدا ٹھنڈک کے ساتھ آتی تو اس کو ہمیشہ ہی پھر ٹھنڈک ہی ملنی ہے اس گھر سے۔ تو جس کی ابتدا ہی اتنی سخت ہو کہ ہم نہیں بھائی دے سکتے، پہلے وہ اتنا جوم دام کر رہے تھے، اتنا ڈور ڈمکے کر رہے تھے، وہ شیطان کو راضی کر رہے تھے، جب رحمان کو راضی کرنے کی باری آئی تو پھر ہمارا معاملہ ہی کچھ ہو گیا اور ہو گیا۔ یہ دیکھیے شریعت اس طرح کی نہیں ہے، شریعت بڑی نرم ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ نکاح کر لو، تم صرف سادہ سا کر لو تو وہ بھی چل سکتا ہے۔ یہ دیکھیے فوتگیاں ہماری ہوتی ہیں، ہم اتنا مال خرچ کر دیتے ہیں، وہ باپ فوت ہو جاتا ہے یا دادا فوت ہو جاتا ہے تو ہم کٹے ذبح کرتے ہیں، بیڑے ذبح کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، روٹیاں ٹھاکتے ہیں کہ برادری والے آ کے کھائیں کو۔ یہ کس طرح کا دین ہو گیا؟ کملی والے محبوب کا یہ اس طرح کا دین ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس طرح کا معاملہ رکھا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کیا ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ آ جائے؟ اور بھائی یہ کس طرح کا دین بن گیا ہمارے لیے؟ یہ دیکھیے نا کہ ایک بندہ ہے قربانی کا جانور ہے، اس کو لیتا ہے لیکن اس پر قربانی دینا واجب نہیں ہے۔ وہ قرض لے کے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جانور لے لیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے گوشت بھائی کھانا ہے، نیت اس کی گوشت کھانے کی ہوتی ہے تو لیکن وہ قرض لے لیتا ہے۔ اگر عید کے دن وہ اس کا چوری ہو گیا یا اس سے پہلے چوری ہو گیا، اب اس کے لیے متعلق کیا حکم ہے؟ شریعت کہتی ہے وہ دوبارہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر سختی لازم کی جس کی وجہ سے اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کے جانور دوبارہ دے۔ اب جس کے لیے سختی حکم تھا کہ تم مال خرچ کرو، قربانی دو، لیکن اس کا جانور صاحب طاقت تھا، قرض نہیں لیتا، اس کے پاس پاور تھی، یعنی کہ اس کے پاس مال تھا، استطاعت تھی کہ وہ جانور لے کے اللہ کی راہ میں قربان کرے، لیکن جب اس کی باری آئی اس کا جانور چوری ہو جاتا۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کا ہو گئی قربانی، اس کے دوبارہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کی استطاعت نہیں تھی وہ قربانی دی، اس دینے کے لیے جانور خریدا لیکن اس کی چوری ہوگی تو شریعت کہتی ہے یہ دوبارہ دے۔ لیکن جس کی استطاعت ہے اسے شریعت کہتی ہے کہ نہیں بھائی تو دوبارہ نہ دے، تیرا ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے سختی اختیار کی، نرمی اختیار ہی نہ کی۔ شریعت نے یہاں پہ سختی کی نہیں تھی۔ تو جس طرح پہ شریعت سختی کرتی ہے تو وہاں پہ بھی سمجھنا چاہیے، جس جگہ پہ نرمی کرتی ہے وہاں پہ بھی سمجھنا چاہیے۔ شریعت نرمی کرے ہم سختی کریں تو پھر حکم تو یہی لگے گا نا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا حکم آیا ہے، اور بیوی کے ساتھ جو معاملہ وہ بھی نرمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ رکھنے کا حکم آیا ہے۔ خامند کے ساتھ بیوی کو حکم ہے کہ تم نرمی کے ساتھ پیش آ، اور خامند بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، یعنی بیوی تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، بیوی تو خامند کے ہر کام کو مانے، اور خامند کو بھی حکم ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں نکتہ چینی کرتے کرتے اس کا جو نا وہ مزاج گرم نہ کرے، سختی نہ کرے۔ شریعت اس طرح، اور حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک دیکھی جائے تو پتہ پھر چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی ہے تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام اپنے گھر کا کام خود کرتے، تو ہم کیا اپنی بیوی کو اس طرح معاملہ رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کیا آج کل کا زمانہ آ گیا، اگر خامد بیوی کی بات مان لے تو خامد کی جو والدہ ہوتی ہیں، خامد کے بھائی بھابھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو جورو کا غلام ہو گیا۔ اور یار یہ معاملہ نہیں ہے، شریعت تو بڑی نرمی اختیار کرتی ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کے بچوں کی ماں نہیں ہے؟ اور اگر وہ خامد اس بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس ماں کا دودھ کا اثر ہے کہ وہ بچہ اخلاق والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ اور بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا تو موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی بیوی کو وہ جب وقت قریب آیا ڈلیوری کا تو اس وقت ان کو یہ تھا کہ آگ حرارت کی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ادھر بیٹھو تو میں لے کے آتا ہوں آگ۔ جب وہ آگ لینے گئے تو آگے سے سورہ طٰہٰ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے، تو آگے سے ان کو نبوت مل گئی،
یہ دیکھیں جو بیوی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑا کرم فرماتا ہے، اور جب میاں بیوی آپس سے محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے، ان پہ کرم فرماتا ہے۔ اولاد کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ معاملہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، یتیم بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ تاکید رکھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی کوئی آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھیں تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرو۔ حضور نے پڑوسیوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے جتنے بھی دوست احباب ہوتے ہیں حضور نے فرمایا نرمی کے ساتھ رہو، حیوانات کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ رکھو، ان کے ساتھ سختی والا معاملہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نرمی کی سب سے بڑی برکات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نرمی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہو جاتا ہے، رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور اس کا بینیفٹ سب سے بڑا یہ ملتا ہے کوئی اپنا ہے بیگانہ ہے، نرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کے دل میں اس کی محبت پیدا فرماتا ہے، اور کبھی بھی محبت ختم نہیں ہوتی۔ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی محبت قائم اور دائم رہتی ہے۔ ہم اپنا معاملہ ٹھیک کریں، اپنا موازنہ بھی کریں اور اپنا محاسبہ بھی کریں کہ ہم اس طرح کے حضور کی شریعت پر چل رہے ہیں۔ اگر چل رہے ہیں تو پھر مبارک ہے، اگر نہیں چل رہے تو پھر اس کے لیے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اپنے معاملات درست کرنا چاہیے، معاملات درست کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ خاص کرم بھی فرمائے گا، دنیا میں بھی ہمارے لیے زندگی کو خوشگوار بنا دے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔